اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بھائی اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ بھائی نے تعارف کروایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں صحابہ کی زندگیاں ملتی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کلمہ حق بلند کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آج اس حوالے سے ہم کچھ صحابہ کی سٹوریز بھی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم بحیثیت داعی، یعنی آج کا جو درس ہے وہ اس حوالے سے خاص ہے کہ ہم جو ہے ایک تو ایڈریس ہوتا ہے کہ جو کہ ایک عام مسلمان کے لیے، ایک ایڈریس ہے جو کہ ایک داعی کے لیے جو کہ حامل دعویٰ ہے، جو کہ کسی خاص نقطہ نظر کے اوپر اپنی زندگیوں کو گزار رہا ہے، اس سے کیا ڈیمانڈ ہے اسلام کی، انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو بھائیوں 21 جون 1931 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یعنی اس کا 21 جون کا دن تھا، سال تھا 1931۔ سری نگر کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور وہ پروٹیسٹ کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہندو کانسٹیبل تھا جس نے جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اور اس کے اوپر جو کشمیری لوگ تھے جو مسلمان تھے وہ اس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے۔ اس احتجاج کے اندر ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کا نام عبدالقدیر خان تھا۔ یہ بیسکلی خان سامہ تھا، یعنی کھانا پکانے والا، جو کہ انگریز کے ساتھ کشمیر آیا تھا۔ اب جب وہ اس مجمع کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور تقریر کرتا ہے اور اسلامی جو غیرت ہے لوگوں کے اندر اس کو اجاگر کرتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ ایک پرومیننٹ فگر بن جاتا ہے۔ یہ پرومیننٹ فگر بننے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو پولیس ہوتی ہے، وہاں پہ جو ریاستی اہلکار ہوتے ہیں اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ پھر آگے چل کے 13 جولائی کو، یعنی 21 جون کی یہ بات ہے، 13 جولائی کو جو ہے وہ اس کا جو ہے اتنا پروٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے جیل کے اندر ہی اس کی سنوائی ہوتی ہے۔ 13 جولائی کو سینٹرل جیل کے اندر مقدمہ چلتا ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس احتجاج کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پھر ہوتا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ جو مجمع ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے یکجا ہوتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے۔ اذان دینے کے لیے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ اذان دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اذان دینا شروع کرتا ہے اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے، اسی وقت وہ شہید ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ اس نے اذان چھوڑی ہوتی ہے دوسرا بندہ آتا ہے اور اس اذان کو کنٹینیو کرتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے بندے کو، اسی طرح چوتھے بندے کو، یہاں تک کہ 22 افراد وہ اذان کو اس دن مکمل کرتے ہیں، اور 22 افراد جو ہے اذان مکمل کرتے ہوئے اذان کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور وہ 22 کے 22 شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کے سامنے بات ہوں کہ 22 لوگ کون تھے، یعنی کوئی خاص بڑی فگر تو نہیں تھے، صحیح ہے، کون عام لوگ تھے، صرف اسلامی غیرت تھی، صحیح ہے، دین کے لیے کچھ کرنا تھا، جس کے باعث جو ہے ہمیں دکھتا ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو بھی کسی بھی کھاتے میں لایا۔ آخر وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان ایک ایسے عمل کر جاتا ہے، ایسے عمل کر جاتا ہے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، صحیح ہے، وہ کیا ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، صحیح ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کے معاملات کر لیتا ہے۔ اس کو آج انشاءاللہ ہم آج کے موضوع کے اندر سمجھیں گے۔ تو ہماری زندگیوں میں بھائیوں، یعنی ایک داعی کی زندگی میں خاص کر کے ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں پہ اس کو وہ اپرچونٹی ملتی ہے جہاں پہ وہ کلمہ حق بلند کر سکتا ہے، جہاں پہ وہ ایک بہادرانہ موقف رکھ سکتا ہے، ایک ہیروئک اسٹینڈ، صحیح، ایک ایسا اسٹرانگ اسٹانس اسلامی عقیدے کے اوپر اپنا سکتا ہے جس کے باعث اس کا نام تو نہیں، یعنی اس اسلامی عقیدہ ریوائیو ہو جاتا ہے، اسلامی عقیدہ اور اس کے احکامات شفاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، تو ہر انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے وہ ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر میں ایک سرمایہ دار کی بات کروں، سرمایہ دار بھی ایک عمل کرتا ہے، اس کا لیکن جو عمل ہوتا ہے اس کی پیچھے کی ڈرائیونگ فورس مفاد ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو ایسے بہت سارے ریولوشنسٹ ملتے ہیں، چے گویرا جیسے لوگ، ایسے لوگ جو کہ شاید کہتے ہیں کہ ہمیں اس وطن کی مٹی کے لیے کچھ کرنا ہے نیشنلسٹک بنیادوں کے اوپر، کچھ لوگ جو کہ کسی نہ کسی ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر کام کرتے ہیں، جو کہ آپ کو دکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ ایک اور ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، ایک اور طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان متحرک ہوتا ہے، اور وہ ہے عقیدے کی طاقت، اور خاص کر اسلامی عقیدے کی طاقت سے مراد، اگر میں اسلامی عقیدے کو ایڈریس کروں یہاں پہ، کہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ توحید پر مبنی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر، اس پر توکل،
صحیح ہے، اور زندگی کے معاملات کے اوپر جو کلیئرٹی اسلام دیتا ہے اس کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ جب ایک شخص روحانیت کی بنیاد کے اوپر موو کرتا ہے، روحانیت سے مراد کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ کیا ہے، یار جب روحانیت فیل ہوگی نا تو ایسا ہوگا کہ دل میں کچھ سکون سا محسوس ہوگا۔ روحانیت جب ہوگی تو بظاہر یعنی بولنا نہیں چاہیے لیکن کچھ اس طرح سے محسوس ہوگا کہ میں سن سا ہو جاؤں گا، ریلیکس ہو جاؤں گا۔ کیا واقعی روحانیت یہ ہے؟ جب ہم شرع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر مواقع کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز مشکل ہے لیکن اس کے اندر تمہارے لیے راحت ہے۔ صحیح ہے، اب ایک شخص جو جہاد کر رہا ہے گرمی کے اندر، کیا اس کے لیے روحانیت اس کے لیے محسوس نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، لیکن کیا اس کا جسم ریلیکس فیل کر سکتا ہے؟ روزے میں جب عصر و مغرب کا وقت ہوتا ہے، روزے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، لیکن کیا وہ اس وقت ایک بندے کی جو بھوک کی وجہ سے حالت ہوتی ہے، کیا وہ اس وقت کوئی روحانیت محسوس کرتا ہے؟ یعنی وہ جو ریلیکس، آج جو ہمارے معاشرے میں روحانیت کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ ایک سن ہے اور بس چیزیں چل رہی ہیں، تو ہمیں دکھتا ہے کہ صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ آف روحانیت یہ نہیں تھی، شرع میں بھی نہیں دکھتی۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا ادراک اس طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر احکام کیا رکھے، یہ چیز فرض ہے تو کیسے ادائیگی کرنی ہے، یہ چیز مندوب ہے تو میں کیسے یہ کام کر کے اللہ کی رضا اور حاصل کر سکتا ہوں، اگر یہ مکروہ اور حرام ہے تو اس سے اجتناب کیسے کر سکتا ہوں۔ جب کوئی شخص اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا انہوں نے فرض کیا اور کیا چیز حرام کی ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام، تو اس کے عمل کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں بندہ اس موڈ میں چلا جائے گا۔ روحانیت اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کردہ جو چیزیں ہیں اس کے حساب سے چلنا ہے۔ تو آج کیا کہتے ہیں اس تصور کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص اس بنیاد کے اوپر سوچتا تھا، یعنی ہمارے صحابہ کرام اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو، جب وہ سوچتے تھے اس بنیاد کے اوپر، اسلامی عقیدے کی بنیاد پہ موو کرتے تھے، تو وہ ایسے معاملات کر جاتے تھے جو کہ ایسا لگتا تھا کہ یار یہ تو امپاسبل ہے۔ صحیح ہے، تو سب سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے ایک جن کی واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو وہ جائنٹس آف جائنٹس ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح ہے، یعنی سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کیوں ہیں آج اس کو، اور ظاہر سی بات ان کی فضیلت کے بارے میں آپ سب نے بے تحاشا پڑھا ہوگا۔ صحیح ہے، بس ایک سارٹ آف ریمائنڈر ہے، لیکن اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ جب بندہ عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس عمل کے اندر پرفیکشن، احسان کیسا آ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا سیرہ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امت کی حالت ایسی تھی جیسے ایک ریوڑ ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، تتر بتر ہو گئی تھی۔ صحابہ کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ صحابہ ہوش میں آتے تھے اور رسول اللہ کی یاد آتی تھی اور بے ہوش ہو رہے تھے۔ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ تلوار سونت لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس نے یہ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے معراج پہ گئے تھے دوبارہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے 40 دن تک گئے تھے اسی طرح رسول اللہ بھی گئے، یعنی ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ اس وقت جب یہ کنفیوژن ہے، ایموشنز اتنے حاوی ہیں کہ شرعی عقیدے کے اوپر ایک ڈسکشن پیدا ہو رہی ہے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آتی۔ اس خطبے کے اندر انہوں نے عقیدے کو ڈیفائن کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کے علاوہ ہر شے نے اس کو موت آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو بھی تھی، ہجرت کے ساتھی تھے، لیکن جس انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے اسلام کو لیا تھا
وہ اتنی شفاف تھی کہ جب ایموشنز کا غلبہ ہوا، صحیح ہے، تو عقیدے کو یا احکام کو ریفر کیا، اللہ کے حکم کو ریفر کیا۔ آج میں اس بات سے ایک اور سبق اگر آپ کے سامنے رکھوں، آج کیا ہم جب کوئی معاملہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر حکم احکام کو دیکھتے ہیں، ہمارے ایموشنز ہم اس احکام پہ غالب آتے ہیں یا احکام اس ایموشن پہ غالب آتا ہے؟ اگر یہ کلیئرٹی ہمارے بیچ میں نہیں ہے کہ کسی بھی حکم کے بارے میں کیا دلیل ہے، تو ہمارے ایموشنز بہرحال غالب آ جائیں گے۔ آج جو پرسنالٹی فالوئنگ میں آپ کو چیزیں دکھتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنا لیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کی فالوئنگ ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں دکھتا ہے کہ اس کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے جب وہ جا رہے ہیں اور وہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو وہ اسلامی عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ اگر میں ایک اور واقعہ ان کا آپ کے سامنے رکھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو کچھ مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ منکرین زکوٰۃ جو ہیں وہ ان کا معاملہ کھڑا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم رسول اللہ کو جو زکوٰۃ دیتے تھے نا وہ آپ کو نہیں دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم باقی احکامات بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دوسرا معاملہ کھڑا ہوا کہ ارتداد، یعنی مرتد ہو گئے لوگ، کہتے تھے یہ جو دین تھا نا وہ رسول اللہ تک محدود تھا، رسول اللہ چلے گئے تب دین بھی چلا گیا، چلو اب اجداد کے دین پہ چلے جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس کشمکش میں صحابہ ڈسکشن کر رہے ہیں، صحابہ ایک طرف ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف ہیں۔ صحابہ ڈسکس کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کہہ رہے ہو کہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں، جہاد کریں ان کے خلاف، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ اور حضرت عمر کا گربان پکڑ لیتے ہیں اور گربان پکڑ کے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بولے کہ میں اس چیز کو تو مانوں گا اللہ کی اور اس چیز کو نہیں مانوں گا، یعنی میں چند چیزوں پہ تو اللہ کا ایمان، اللہ نے جو بات کہی ہے وہ میں چل رہا ہوں، لیکن باقی چیزوں پہ میں نہیں چل رہا، جو کہ شاید مشکل لگتی ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم اس کتاب کے چند حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور چند حصے کا انکار کرتے ہو۔ تو فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ۔ تو پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب۔ حضرت ابوبکر صدیق کھینچتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے اوپر معاملہ نہ ہو۔ پھر ہمیں دکھتا ہے ارتداد کے لوگ یعنی مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں ایک سمپل سا آپ کے پاس رف فگر رکھوں تو مسلمہ بن کذاب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، صرف اس کی آرمی جو تھی وہ 40,000 تھی، اور اگر میں ایک سمپل سی بات رکھوں کہ اور اس کے علاوہ بھی قبائل تھے جو کہ مرتد ہو گئے تھے، تو اگر اس جگہ پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے تو صحابہ ہار جاتے کیونکہ صحابہ مائنورٹی میں تھے اور یہ مرتدین اور منکرین زکوٰۃ میجورٹی کے اندر۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا، یعنی ان پہ یہ پھر صحابہ ایک اور مثال دیتے ہیں زکوٰۃ، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سارے جو فرنٹ ہے نا ایک ساتھ نہیں کھولنے چاہیے، ہمارے پاس آرمی نہیں ہے۔ آرمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اپنی انتقال سے پہلے ایک اور بات کہہ کے گئے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید کا جو لشکر ہے، صحیح ہے، اس کو بھیجنا ہے روم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کے لشکر واپسی آ گیا تھا۔ اب صحابہ ڈیسائیڈ، یعنی جو شورا ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ہم کون سا فرنٹ پہلے کھولیں، جبکہ اس کے برعکس حضرت ابوبکر صدیق کا کیا سٹانس ہے، ان کا یہ سٹانس ہے، اور وہ یہی یعنی یہ جو ہیروئک اسٹینڈ ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یعنی ایک بہادرانہ موقف اگر کوئی بندہ اپناتا ہے نا تو شاید ایک بندے کو کنونس کرتا ہے، کچھ لوگ یہ موقف اپنا کے گروپ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ موقف اپنانے سے پوری امت کے اندر یہ خیر پھیلی، اور وہ یہ تھا کہ ہم اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی بھیجیں گے روم، ہم یہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جہاد کریں گے اور یہ ان مرتدین کے ساتھ بھی جہاد کریں گے، تینوں فرنٹ ایک ساتھ کھولیں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور صحابہ اس سے اگری نہیں تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اسٹینڈ لیا، اور یہ کیونکہ خلیفہ تھے اور یہ معاملہ کیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ جب انہوں نے اسامہ بن زید کا لشکر روم کی طرف بھیجا
تو عرب کے اندر ڈسکشن پیدا ہو گئی کہ یار کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنے نیڈر ہیں، اتنے سارے چیزیں کھل گئی ہیں اور پھر بھی بھیج دیا ہے. یہ اس چیز نے ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا اور مسلمان ان پر غالب آ گئے. اور پھر روم نے بھی جو ہے وہ جنگ نہیں کری اور وہ لشکر فاتح ہو کے واپسی آ گیا. صرف ایک اسٹانس اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، کسی چیز کو چھوڑا اور ایک وقت میں وہ کسی چیز کو لیا نہیں جا سکتا، یا گریجول اپروچ کہ یار ابھی تو بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. آج ہمیں کیا یہ نہیں دکھتا؟ آج یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، ان سب مسئلوں سے کیسے لڑو گے؟ ہمارا عقیدہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ سارے مسئلوں کو بتایا ہوا ہے، ایک ساتھ ہمیں دکھتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا ایسا، کھولے ان فرنٹ اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر موو کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہے، اور ہمیں دکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد بھی دی. آج ہمیں دکھتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یار دیکھو یار گریجول اپروچ اپناؤ. پہلے یہ چیز یعنی دیکھو اگر آج یہ معاملہ ہوتا تو کیا بات ہوتی؟ یار نماز تو پڑھ رہے ہیں، یار زکوٰۃ نہیں دے رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، آگے چل کے زکوٰۃ بھی دے دیں گے. لیکن نہیں، حضرت ابو بکر صدیق اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ آج اس سے پھریں کل اس سے بھی پھریں گے. یہ تدریجی طور پہ اسلام کا نفاذ ہے، یہ اور زیادہ بگاڑ ہے کفر کی طرف جانے کا. اس چیز کو سمجھ گئے تھے. دوسری سٹوری جو میں آپ کے سامنے اگر بات کروں تو یعنی پہلی سٹوری کو تھوڑا سا سمرائز کروں گے، کیونکہ ہمیں دکھتا ہے کہ عقیدے کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی شفافیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، نہیں تو ہمارے ایموشنز ہمارے عمل کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. دوسرا، تدریجی اسلام جو ہے اور امت کے بگاڑ کا سبب بنا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے مسلمانوں کو تمام جو کفر ہے اس کو ایک ساتھ لینے کی ضرورت ہے، جو کہ آج شاید ہمیں نہیں دکھتی. دوسری اگر کہانی آپ کے سامنے یا دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں جس پہ ہمیں دکھتا ہے کہ جب ایک شخص عقیدے کی بنیاد کے اوپر ایک اسٹینڈ لیتا ہے تو وہ کتنا انفلوئنشل ہے اور اتنا بھاری ہو جاتا ہے. تو ان کی کہانی کو اگر میں ٹائٹل دوں تو ٹائٹل یہ ہو سکتا ہے کہ ون مین آرمی. ان کا نام تھا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ بنو اسد کا جو قبیلہ ہے وہ بہت سارے قبائل کو، صحیح ہے، جو کہ مشرک قبائل ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا رہے اور ملا کر جو ہے وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے لگے. اور اس کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے ہدیل، قبیلہ ہدیل. یہ قبیلہ اس تمام قبائل کے اندر سب سے زیادہ جو اسٹرانگ، سب سے زیادہ خونخوار، سب سے زیادہ جو جنگجو جن کے پاس تھے، سب سے زیادہ ہتھیار جن کے پاس تھے، وہ یہ قبیلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ اگر اس قبیلے کو ہلا دیا، اس قبیلے کو ختم کر دیا تو ایک ان کی یعنی ایک دھاک بیٹھ جائے گی مسلمانوں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یعنی صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک ٹارگٹ مل رہا ہے اور وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے قبیلہ ہدیل میں، اس کا جو سردار ہے اس کا نام ہے خالد بن سفیان الہدیلی. اس کو قتل کرنا ہے اور اس کو اور پھر واپسی آ جانا ہے. اب بظاہر تو لگے کہ یار یعنی جانا ہے یعنی سوسائڈ اٹیمپٹ ہے نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک تو قبائل کھڑے ہوئے ہیں اور اس قبائل میں بھی سب سے سخت جو قبیلہ ہے اس کے بھی سردار کو جا کے مار کے آنا ہے. صحابی یعنی آج شاید اگر ہمیں اس طرح کا کچھ معاملہ ملے ہم اس کو کس طرح سے لیں گے؟ یار اکیلے جانے، اچھا یار میں جاؤں گا کیسے، باقی معاملات کیسے چلیں گے؟ لیکن صحابی تھے، عقیدے کی کلیئرٹی تھی. تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ کوئی یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ میں جاؤں گا کیسے، میں جاؤں گا تو واپسی کیسے آؤں گا، میں کس طریقے سے جو ہے ان کے بیچ میں گھسوں گا. ڈسکشن یہ ہے اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ دکھتا کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم اس کو دیکھو گے نا تمہیں شیطان نظر آئے گا. اور ایک اور بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے میرے بیچ میں جب تم اس کو دیکھو گے نا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے.
اب اکثر ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کسی کو ڈر لگتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن انیس کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نہیں ڈرتا اس کو قتل کرنے کے لیے, میں جلے آؤں گا, مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ یعنی تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے, تمہاری ایک نشانی ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو خیر عبداللہ بن انیس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سروائیول کے چانسز آلموسٹ زیرو ہیں. صحیح ہے, کلیئر ہے کہ کیا معاملہ ہونا ہے. عبداللہ بن انیس پہنچتے ہیں اور کسی طریقے سے اس جھنڈ, یہ ان کا وہ تھا ایریا تھا, اس کے اندر پہنچتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیوں, کہاں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ جو آرمی کھڑی ہوئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے والی ہے, تو میں اس میں پارٹیسپیشن کے لیے آیا ہوں. یہ بولتے ہیں اور اپنے گھوڑے پہ چلتے رہتے ہیں. جب جاتے ہیں تو یعنی ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس چیز کا, اور وہ یہ ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے. جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز نکلی جا رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر میں اب اس کے ساتھ اس کو مارنے کے لیے دوڑا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو اب اس خوف کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, وہ نماز گھوڑے کے اوپر ہی پڑھتے ہیں. اور یہ دلیل بنتی ہے, یعنی وہ اجتہاد کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر, اور یہ دلیل بنتی ہے. اور آج ہمیں ایک صلاۃ کا نام, ایک جو نماز ہے, ایک نماز کا نام ہے صلاۃ الطالب والمطلوب, دا پریئر آف دا چیزر اینڈ چیسڈ. صحیح ہے. یہ جو ہے صلاۃ ہوتی ہے, اور یہ ایک اجتہاد ہوا ہے. صحیح ہے, جو کہ امت کو یہ چیز حضرت عبداللہ بن انیس سے ملی ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے, یا آپ کسی کا تعاقب کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو خیر وہ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس خالد سے ملتے ہیں, اور خالد کا دھیان بھٹکاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو یعنی بالکل مجھے شیطان کی یاد آتی ہے اور میرے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں وہ ساری نشانیاں اس کے اندر پوری ہوئیں. خیر وہ قتل کرتے ہیں, اس کو اکیلا لے جا کے اور معاملہ کر لیتے ہیں, اور وہ واپسی آتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کہ کامیاب ہو گیا. اور پھر وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اسٹاف, یعنی ایک طرح سے عصا ٹائپ چیز ان کو دیتے ہیں, اور کہتے ہیں عبداللہ یہ تمہارے اور میرے, اب یہ نشانی ہے جنت میں تمہارے اور میرے اس کی, جس طرح ایک نشانی تھی تمہارے اور خالد کے بیچ میں کہ تمہیں رونگٹے کھڑے ہوں گے, یہ نشانی تمہاری اور میری ہے جو جنت میں تمہیں مجھ سے قریب کر دے گی. صحیح ہے. یعنی یہ نشانی جو ہے تمہیں فرشتوں کے تھرو مجھ تک لے آئے گی. تو بھائیوں کہ اگر میں اس سے ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھوں اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہمارے بیچ میں موجود ہوتے تو کیا ہماری وہ قابلیت, کیا ہماری وہ صلاحیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چنتے؟ یا ہم جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی اسائنمنٹ ملتا ہے یا ہم دعوت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے اوپر ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک ڈرپوک ریاکشن ہوتا ہے جس کو اسلامی عقیدے پہ, شاید ایک ایسے شخص کا ریاکشن جس کو اسلامی عقیدے پہ اتنا بھروسہ نہیں, یا ایک ایسا ریاکشن ہوتا ہے جو کہ خوف سے دور ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر میں تیسری سٹوری کے چلوں تو یہ تیسری سٹوری کسی مرد کی نہیں ہے بلکہ خاتون کی ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا, معراج پہ جب وہ گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ہوسٹ کر رہے تھے. جب وہ جا رہے تھے تو پہلے جنت ہے, جنت کا جو پہلا درجہ ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آتی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشبو سونگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو ہیئر ڈریسر تھی, جو اس کے بال سنوارتی تھی, یہ اس کی جو ہے وہ خوشبو ہے, اس عورت کی. اب ظاہر سی بات ہے پھر اس واقعے کے بعد ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا. اگر میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں تو واقعہ یہ تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ فرعون کی بیٹی کو کنگا کر رہی ہوتی ہیں. جب وہ کنگا کرتی ہیں تو کنگا گر جاتا ہے, کنگا اٹھانے کے لیے وہ کہتی ہیں بسم اللہ. اس کی جو بیٹی ہوتی ہے فرعون کی وہ سن لیتی ہے, وہ کہتی تم نے کیا بولا, یعنی تم نے یہ بولا کہ تم میرے والد کے نام سے شروع کر دیو, یعنی فرعون کے نام سے. وہ تھوڑی دیر رکتی ہیں اور کہتی نہیں میں نے یہ نہیں بولا, میں نے بولا بسم اللہ, اور اس کا مطلب ہے یعنی میں نے اپنے رب کو پکارا جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے.
پھر کیا ہونا تھا ان خاتون کے ساتھ؟ فرعون کے دربار میں طلب کی جاتی ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، صحیح ہے، اولاد کو لایا جاتا ہے اور فرعون سوال پوچھتا ہے کیا میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارا اور میرا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ایک بیٹے کو ڈال دیا جاتا ہے جلتی ہوئی کڑھائی کے اندر، اتنی تیز اور جلتی بھی ہوتی ہے کہ ہڈیاں اوپر تیرنے لگتی ہیں۔ دوسری دفعہ سوال ہوتا ہے، انجام یہی ہوتا ہے۔ تیسری دفعہ سوال ہوتا ہے، انجام یہی ہوتا ہے۔ چوتھی دفعہ میں ایک شیر خوار بچہ ان کی گود میں ہوتا ہے، پھر یہی سوال ہوتا ہے اور جواب یہی ہوتا ہے، اور پھر یہی بولتا ہے فرعون کہ یہ کرو۔ اب اس دفعہ تھوڑا ماں کی محبت جوش مارتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ دیتے ہیں، وہ بچہ بولنے لگتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں تم حق پر ہو اور بے شک جو تمہارا جو معاملہ ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور کود جاؤ۔ تو وہ بچے کو پھینکتی ہیں اور وہ فرعون کو ایک ریکویسٹ کرتی ہیں اور فرعون کو کہتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے اور میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ایک جگہ پہ دفنانا، اور وہ اس کے اندر کود جاتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے شہید ہو جاتی ہیں۔ فرعون کے بارے میں علماء کا کنسنسس ہے کہ سب سے ظالم جو حکمران آیا وہ فرعون ہے، صحیح ہے، اور لیکن اس پر بھی اس بہادری کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی عزت رکھتا ہے اور وہ ایک ساتھ دفناتا ہے۔ اب بھائیوں اس سے بھی کچھ سمجھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک دعوت ملتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بہانہ بنا سکتی تھی کہ جو ہے ہاں میں کنگا نہیں کر رہی، ہاں میں نے بسم اللہ نہیں بولا، کچھ بھی بول سکتی تھی، لیکن وہ حق پر رہیں اور انہوں نے اس وقت اس اسٹینڈ لیا جو کہ واقعی عقیدے کے اوپر تھا۔ پھر بہادری کا معاملہ دکھتا ہے آج قرآن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ محبتوں کی بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ محبت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں روکتی ہیں تو ویٹ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ تم پر آئے گا۔ اولاد سے بڑھ کے محبت کس کی ہوتی ہے؟ اولاد کو سیکریفائز کر دیتی ہیں۔ بحیثیت داعی اب ایک سوال ہے آپ کے سامنے، کیا آج اگر میں ساری لڑکی بیٹھے ہیں، اگر میں ایک سمپل سا معاملہ رکھوں، ہمیں بولا جائے اس دین کے لیے اپنا کاروبار قربان کر دو، تو کیا ہم کریں گے؟ اس دین کے لیے جو ہے وہ اپنی اولاد قربان کر دو، اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو، کیا وہ اسلامی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے اندر؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اگر میں آپ کے سامنے ایک اور نام رکھوں، عفیف الکندی کا نام آپ میں سے کسی نے سنا ہے؟ کبھی یہ نام آپ نے کہیں سنا ہو؟ ٹھیک ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب نے ہی سنا ہے، سب نے ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں سنا ہے۔ عفیف الکندی اور ابو ذر غفاری ایک ہی زمانے کے اندر ان تک دعوت پہنچی۔ ابو ذر غفاری کو تھوڑا سا لیٹ پہنچی، لیکن عفیف الکندی کون تھے اور یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ مکہ آتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ جب کاروبار کے لیے آتے ہیں بیسکلی مکہ، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مکہ میں، وہ کعبے کی طرف دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے اور یہ دین اسلام لے کر آیا اور کہتا ہے کہ ایک اللہ کی بات کرو اور یہ اس کا نبی ہے، صحیح ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ عقیدہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو وہ اس پہ انٹرسٹ لینے لگتے ہیں عفیف الکندی۔ جب انٹرسٹ لینے لگتے ہیں تو وہ حضرت عباس سوچتے ہیں کہ یار اگر میں ان سے ملاقات کروا دوں رسول اللہ سے تو ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی ملاقات کروا دوں زیادہ ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اصل میں یہ دین ہے کیا؟ تو عفیف الکندی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یار میں تو کن چکروں میں پڑھوں گا، میں صحیح ہے، میں کاروبار کے لیے آیا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ 20 سال بعد 9 ذی الحجہ میں وہ مسلمان ہوتے ہیں، ایک ڈیلیگیشن آتا ہے جس کے اندر عفیف الکندی بھی ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اس پورا جو ڈیلیگیشن آیا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے سب خوش ہیں سوائے عفیف الکندی کے، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ
میں اسلام لانے والوں میں چوتھا شخص ہوتا اگر میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا. اس وقت جو حق میرے سامنے واضح ہو گیا تھا اس کو قبول کر لیتا. میں نے ڈیلے کیا. میں نے ڈیلے اس بات پہ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس طریقے سے کنوکشن نہیں آ پا رہی تھی. ڈیلے اس بات پہ کیا کہ یہ کون پڑے گا ان چکروں میں, کون کرے گا یار یہ اس طرح کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو انرول. کہتے ہیں اگر میں ایمان لے آتا تو میں چوتھا بندہ ہوتا جو کہ دین اسلام قبول کرتے. کتنا بڑا شرف ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ آج میں اس شرف کو سوچ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اس شرف سے میں محروم ہو گیا. اور سیم کہانی ملتی ہے ابو ذر غفاری کی. ابو ذر غفاری تو غفار قبیلے تک کہ خبر پہنچتی ہے, وہ خود نہیں آتے, خبر پہنچتی ہے کہ ایک بھائی کوئی معاذ اللہ ایک شاعر, ایک جادوگر, ایک اپنے باپ کو بیٹے سے الگ کر دینے والا, شوہر کو بیوی سے الگ کر دینے والا ایک نبی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے. یہ خبر پہنچتی ہے. خبر پازیٹیو ہے نگیٹو ہے. جو عفیف الکندی کو خبر پہنچی حضرت عباس سے پہنچی اور پازیٹیو خبر پہنچی, لیکن پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگیٹو خبر پہنچی اور وہ اس وقت تھے بھی نہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں. اور ان کا پورا معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور دین قبول کرتے ہیں اور وہ دین قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس دین کو چھپا نہیں سکتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی ان کو نیویگیٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر خطرہ ہوگا نا تو میں تمہیں بتاؤں گا نہیں خطرہ ہے, میں اپنے جھک جاؤں گا, جوتے تسمے صحیح کرنے لگوں گا. یہ حالات ہیں. اور اس پہ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ دین کو چھپاؤں. اور وہ جاتے ہیں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے اور اعلان کہتے ہیں کہ میں نے دین اسلام قبول کیا. اور ان کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چھوڑ دو اس کو. پھر دوسری دفعہ بھی یہی سیم کام کرتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم یہاں نہ رہو, تم غفار قبیلے میں چلے جاؤ. اور پھر ایک فتح کیا کہتے ہیں آفٹر ہجرہ ایک بہت بڑا قبیلہ آتا ہے اور وہ غفار قبیلہ ہوتا ہے. اور وہ سارے کے سارے حضرت ابو ذر غفاری کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے. اور ابو ذر غفاری کے بارے میں فضیلت بہت ساری ہیں, لیکن میں اس کو یہیں تک محدود کرنا چاہوں گا. اس میں جو کہانی ہے بھائیوں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہمیں وہ اپرچونیٹی ملتی ہے لیکن ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں, اس کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لیتے جس طرح اس کو لینے کا حق ہوتا ہے. اس کو ڈیلے کر کے اور وہ جب گاڑی چھوٹ جاتی ہے تو پھر پچھتاوا ہوتا ہے, عفیف الکندی کی طرح. اگر وہ اس وقت وہ حکم پہ چل لیا جائے, وہ معاملہ کر لیا جائے, تو کتنی بڑی سعادت ویٹ کر رہی ہوگی. اگر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں, اور بس جو ہماری بات ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں سوال جواب میں بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ, کہ ہم نے بات کری کہ ایک انسان جب عمل کرنے جاتا ہے تو اس عمل کی بنیاد احکام شریعہ ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ نے ایک بات بول دی ہے, ختم ہو گئی بات. پھر چاہے سامنے ریالٹی کچھ بھی ہو, مسلمان حکم شرعی کو ریالٹی کے اعتبار سے تبدیل نہیں کرتا. آج ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آج ایگزیکٹلی ریالٹی کے اعتبار سے احکام شریعہ کو تبدیل کیا جاتا ہے. آج تدریجاً اسلام کو نافذ کیا جاتا ہے. آج اسلام پہ چند جو ایک بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے اکاؤنٹ نہیں کیا جاتا. مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے اور حکمران کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ایک خاص طرح کی فضا آج ہمیں دکھتی ہے. تو روحانیت کی بنیاد کے اوپر ایک شخص کب یہ کام سارے عوامل کر پائے گا؟ جب اسلامی عقیدے کے اوپر اس کی کلیئرٹی ہوگی, اس کو اسٹڈی کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہمیں دکھتا ہے کتنا ضروری ہے, اگر یہ اسٹڈی نہیں کی ہوگی ہمارے ایموشنز ہماری اسٹڈی پہ غالب آ جائیں گے. تو یہ چیز آپ نے شاید سنی ہوگی کہ جب آپ دلائل رکھتے ہیں کسی کے سامنے تو سامنے سے جواب آتا ہے یار بات ٹھیک ہے لیکن. ابھی لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ ایکچولی وہ ایموشن ہے جو کہ حکم شرعی کے اوپر غالب آ رہا ہے. بہت سے لوگ یہ بولتے نہیں ہیں کہ اسلام امپریکٹیکل لگتا ہے, لیکن وہ وہاں پہ لیکن لے آتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں دکھتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک بہادرانہ موقف اس طریقے سے لینا پڑتا ہے کہ ہم تنہا ہوتے ہیں, ہم اکیلے ہوتے ہیں. کوئی چیز ہمیں پہلی دفعہ کرنی ہوتی ہے تاکہ ہم امت کے اندر اس کے بارے میں ایک کلیئرٹی پیدا کر سکیں, ایک اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. صحیح ہے, جیسے کہ ہمیں عبداللہ بن انیس کے واقعے میں ملتا ہے. اسی طرح ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے. جو داعی ہے وہ قربانی دیتا ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم امت کی رہنمائی کریں اور قربانی دینے میں پیچھے ہوں؟ امت کے لیڈران ہی تو جو اسلام کی بنیاد کے اوپر وہ قربانی دیتے ہیں. ہمیں دکھتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں انہوں نے کیا قربانی نہیں دی.
مال کی قربانی، اور ہم سے قربانی ڈیمانڈ بھی کیا کی جاتی ہے. الحمدللہ شاید ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے اس لیول کی تو کوئی قربانی نہیں لی گئی. ہماری قربانی شاید یہ ہے، شاید نیند کمپرومائز کرنی ہے، شاید جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ٹریول کر آنے، اس طرح کی قربانی ہے. اور اگر اس کے اوپر بھی نہیں ہے یا ہماری جاب بڑی ٹف چل رہی ہے تو یار اس دین کی اسٹڈی نہیں کر سکتے، اس طرح کی بات آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں دکھتا ہے کہ کس طریقے سے کلمہ جو اگر حق بات پہنچ جائے اس کو لینے میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو بہت بڑی سعادت، بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ممکن ہے کہ ہو جائے، اور عفیف الکندی جیسا ہمارا معاملہ ہو کہ ہم کیا سعادت لے سکتے تھے اور ہم کس چیز سے محروم ہو چکے ہیں. تو بھائیوں یہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی کویشچنز ہوں، کچھ کوئی ڈسکشنز کرنی ہے تو انشاءاللہ بالکل کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.